السلام علیکم۔ ارسلان اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں کافی ٹائم سے ایم اے اردو کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایکچولی میری اپنی ایک اکیڈمی ہے جس میں ایم اے اردو، انگلش اور میتھ، بایو، فزکس، کیمسٹری اور اسی طرح سے ہر سبجیکٹ کو میں پڑھا رہا ہوں۔ میٹرک سے لے کر ماسٹر لیول تک میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں اور میں ان کی تیاری کراتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسے کہ میرے کچھ آپ سب جانتے ہیں کہ ایم اے اردو کے پیپر ہونے والے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے میں نے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی تاکہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ سب جتنے بھی ایم اے اردو کر رہے ہیں آپ سب بھی میرے اسٹوڈنٹس کی طرح ہو۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سب کی بھی تیاری اچھی سے ہو جائے۔ تو میں کافی ٹائم سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی، پارٹس آف سپیچ۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انگلش لینگویج میں پارٹس آف سپیچ کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو ہم نے شروع سے میٹرک سے، بلکہ بہت شروع سے پرائمری کلاسز سے اب تو پارٹس آف سپیچ کی بات ہوتی ہے اور ماسٹر لیول تک ہوتی رہتی ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سمجھ بھی کچھ نہیں آتی۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کے لیے میں نے ایک بہت ہی آسان سی آپ سب کے لیے ویڈیو بنائی ہے، پارٹس آف سپیچ کمپلیٹ لیکچرز میٹرک ٹو ماسٹر لیول اور ارسلان اکیڈمی میں۔ تو اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور ہاں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے کچھ پارٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ کمنٹ میں کہتے ہیں تو میں آپ کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی ضرور بناؤں گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں، ایزی انگلش گرامر نوٹس ریٹن بائی ارسلان شریف، اور یہ کانٹیکٹ نمبر وتھ ایڈریس اسماعیل ٹاؤن بہائنڈ جنرل بس اسٹینڈ نیئر پیپالی پلی۔ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم پارٹس آف سپیچ۔ تو اسٹوڈنٹس، اس میں ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ پارٹس آف سپیچ میں نے انگلش میں بھی لکھے ہیں اور اردو میں بھی لکھے ہیں، اور میں ان کو ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا بھی صحیح، تاکہ میٹرک لیول سے لے کے ماسٹر لیول تک جو ہے سب کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے لیے یہ بات ایک نئی بات نہ ہو، کوئی آپ نے پہلے بھی آپ کو آتے ہوں، لیکن وہ اسٹوڈنٹس جن کو بالکل بھی نہیں آتے پارٹس آف سپیچ، تو ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پارٹس آف سپیچ۔ ذرا آپ نے اسٹوڈنٹس اس کو یاد کرنے کے بڑے طریقے ہیں لوگوں کے، جیسے کہ پاپا ونسا، PAPAVIN، اور اس طرح سے یعنی کہ مثال کے طور پہ اس کو یاد کرنے کے لوگوں کے الگ الگ طریقے ہیں۔ تو جو پاپا ونسا کہتے ہیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پارٹس آف سپیچ 8 ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 9 ہیں، اور بعض نے تو 7 بھی کہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کا بھی میں آپ کو آج یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ میں نے لکھا ہے پروناؤن۔ پروناؤن کہتے ہیں اسم ضمیر کو، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایڈجیکٹیو۔ یہ ایڈجیکٹیو نہیں ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے جس کو ہم کہتے ہیں صفت۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے پریپوزیشن، اس کا نام ہے حرف ربط۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ذرا غور کرنے کی بات ہے، پریپوزیشن، حرف ربط، یعنی کہ اس میں 2 سیلیبس ہیں، ایک پری اور دوسرا پوزیشن۔ یہ مزید میں جب آپ 1 بائی 1 جب میں اسٹارٹ کروں گا تو میں اس کو ڈیٹیل میں آپ کو اس کا نام اور اس کا مطلب اور اس کی میننگ جتنے بھی ہیں بہت آسان طریقے سے میں آپ کو انشاءاللہ ضرور سمجھاؤں گا۔ ابھی میں فی الحال آپ کو جلدی ان کا انٹروڈکشن دے رہا ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ایڈورب، اور پھر ہے ورب، پھر انٹرجیکشن اور ناؤن، اور لاسٹ میں آرٹیکل، جسے کچھ لوگ ناؤن کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ پارٹس آف سپیچ کا حصہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہمارے جو پاس ہے وہ ہے ناؤن۔ ناؤن کی ڈیفینیشن آپ نے بہت ہی آسان لفظوں میں ہم سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ نیم آف سم تھنگ، پلیس اور پرسن، یعنی کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ہوتا ہے، یعنی کہ اسم ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے کہ پین، یہ بھی ایک ناؤن ہے، کراچی نام ہے، یہ بھی ایک ناؤن ہے، اور علی، یہ بھی کسی
انسان کا نام ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ناؤن ہے. تو ناؤن کو کہ آپ کو آسانی سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ ناؤن ہے کیا. اب نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کائنڈس آف ناؤنز. اسٹوڈنٹس ناؤن کا تو ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ناؤن کی کائنڈس کتنی ہیں، تو آج میں اس کا بھی آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے اور ایگزامپلس کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ کائنڈس آف ناؤنس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کامن ناؤن. اب ذرا اس کو پڑھتے ہیں. کامن ناؤن از اے ناؤن وچ ریپرزینٹ سیم کلاس. اب ذرا اس کے ٹرانسلیشن دیکھیں. جو اپنی طرح کے بے شمار اور بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامن ناؤن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس میں پہلے مثال دے دوں آپ کو کہ بوائے، ڈاکٹر، گارڈن، کار، بک، ٹیچر etc. اب اس کی مثال میں بوائے سے دیتا ہوں. فار ایگزامپل سپوز کریں کہ میں اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور میں وہاں پر کہتا ہوں کہ بھائی بوائے کھڑا ہو جائے. تو میرے اسٹوڈنٹ جتنے بھی تھے کلاس میں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سب بوائے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر ایک کامن سی بات ہو گئی کہ بھائی بوائے کھڑا ہو جائے. تو اسی طرح سے کہیں آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ او ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. اب ڈاکٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے یا کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر آ رہا ہے. تو آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ کامن ناؤن کا مقصد کیا ہے. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں پراپر ناؤن. ذرا پراپر ناؤن دیکھیں. پراپر ناؤن از اے ناؤن وچ یوز فار اسپیسیفک تھنگس. اسٹوڈنٹس یہ میں نے آپ کو چھوٹے انٹروڈکشن دی ہیں ایک ڈیفینیشن بنا کر تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے. چاہے انگلش اور اردو کی تھوڑی چینج ہو، لیکن ان سب کو سمجھانے کا، پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. تو پراپر ناؤن کیا ہے؟ اب اردو میں دیکھتے ہیں. جو ایک کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کسی کے لیے مخصوص ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن ہوتا ہے. چلے میں اسی مثال کو اور جو میں نے ابھی آپ کو دی ہے، فار ایگزامپل میری کلاس میں کچھ بچے بیٹھے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی علی کھڑا ہو جائے. تو جس کا نام علی ہے وہی کھڑا ہوگا، جو ساتھ والا امجد ہے یا احمد ہے وہ کھڑا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک اسپیسیفک نام لیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم کسی ڈاکٹر کے بارے میں بھی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ میں بھائی اب میں بہاولپور میں رہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں بہاولپور جا رہا ہوں، یا آپ کہتے ہو کہ ہم بہاولپور جا رہے ہیں. تو آپ بہاولپور ہی جا رہے ہیں، آپ نے کراچی کا ذکر نہیں کیا. آپ نے ایک پراپر ناؤن لیا ہے، ایک پراپر نام دیا ہے. تو اسٹوڈنٹس اسی طرح سے پراپر ناؤن کی ڈیفینیشن تھی، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے کولیکٹیو ناؤن. کولیکٹیو ناؤن از اے ناؤن وچ شوز کلیکشن آف تھنگس. آسانی سے سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ یعنی کہ جہاں پہ کلیکشن ہو سکے، جمع ہو سکے، جو چیزوں کے مجموعے کو ظاہر کرے. جیسے مثال کے طور پہ آرمی، ٹیم، کلاس، پارلیمنٹ ہاؤس، ہارٹ، فیملی etc. ایٹسٹرا. اچھا اس کو etc کو ہم ایٹسٹرا بولتے ہیں. اور آرمی سے میں مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہماری پاک آرمی جس کو سلوٹ ہے، ہماری شان ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے پاک آرمی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہم آرمی کا کوئی آفیسر دیکھتے ہیں تو ایک پوری کی پوری ٹیم ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرمی آ رہی ہے، آرمی ٹیم آ رہی ہے. اس طرح سے ہماری کرکٹ ٹیم ہے تو اس میں کتنے پلیئرز ہوتے ہیں؟ 11 پلیئرز ہوتے ہیں. تو ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ ایک وہ فلاں پلیئر آ رہا ہے، وہ ہم ایک ٹیم کا نام دیتے ہیں. ٹیم یعنی کہ کلیکشن ہے، کولیکٹیو ناؤن ہے، یعنی کہ ایک ٹیم کا نام دے دیا. اور اس طرح سے کلاس. اب میں کہتا ہوں کہ میں فلاں بچے کو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں احمد کو، علی کو، اسامہ کو اور ندیم کو سب کو پڑھاتا ہوں. میں ایسا نہیں کہتا، میں ایک نام لوں گا کہ یہ میری کلاس ہے، میں کلاس کو پڑھا رہا ہوں. اس طرح پارلیمنٹ ہاؤس. تو اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو کولیکٹیو ناؤن کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں میٹیریل ناؤن. میٹیریل ناؤن از اے ناؤن وچ میک ادر تھنگس. یعنی کہ ایسا ناؤن وہ اسم جو ایسی اشیاء کے نام ہیں جن سے مختلف قسم کی اشیاء بنائی جاتی ہیں. جیسے کہ گولڈ ہے، سلور ہے، آئرن ہے، ووڈ ہے، فائبر ہے، شوگر ہے، شوگر کین ہے، ملک ہے ایٹسٹرا. یعنی کہ گولڈ. اب گولڈ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہم ڈیزائن بناتے ہیں، کوئی
نیکلس بناتے ہیں، سلور ہے یا ووڈ ہے یعنی کہ لکڑی ہے، لکڑی سے ہم کوئی بھی کرسی بناتے ہیں، بیڈ بناتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک کیا ہے، یہ ایک میٹیریل ناؤن ہے جس سے ہم کوئی چیز بناتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن، اسے دیکھتے ہیں ذرا، یہ بہت اہم چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے۔ ایبسٹریکٹ ناؤن از اے ناؤن وچ شوز ایکشن، اسٹیٹ اور کوالٹی۔ مطلب یہ کہ وہ اسم جو کسی خاصیت، عمل یا حالت کو ظاہر کرے۔ فار ایگزامپل ایکشن کی بات کرتے ہیں، اب ریونج یعنی کہ بدلہ، یہ ہمارا کیا ہے، آپ نے کبھی ایبسٹریکٹ ناؤن ایسا ناؤن ہوتا ہے جس کو ہم چھو نہ سکیں، جس کو ہم ہاتھ نہ لگا سکیں، دیکھ نہ سکیں، بس ایک کیفیت ہو، جیسے کہ اب ایکشن ہے یعنی کہ ریونج ہے، غصے میں ہے انسان، تو وہ کیا ہے، وہ ایبسٹریکٹ ناؤن میں ہی کاؤنٹ ہوگا۔ نیکسٹ کیا ہے، اسٹیٹ ہم کہتے ہیں حالت کو، جیسے کہ ہے یہاں پہ میں نے اگزامپل دی ہے، ایک ہی اگزامپل دی ہے، سیڈنس یعنی کہ اداسی۔ کوئی انسان اداس ہوتا ہے تو وہ ناؤن کی حالت میں ہے، لیکن کون سا ناؤن ہے، وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ کیونکہ ہم اداسی کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ اور نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے کوالٹی، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں لڑکا بڑا ذہین ہے یا فلاں لڑکا بہت نکما ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، کوالٹی کی ایک بات ہو رہی ہے، خاصیت، جیسے کہ وزڈم یعنی کہ ذہانت، فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا ذہین ہے، تو وہ جو یہ ایک ناؤن ہے، لیکن کون سا ناؤن ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ کیونکہ ہم ذہانت کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ تو نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤن، یہ دو ہیں لیکن میں نے ساتھ بنا کے لکھ دی ہیں کیونکہ سیم ہے۔ تو کاؤنٹیبل ناؤن از اے ناؤن وچ کین بی کاؤنٹڈ اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤن از اے ناؤن وچ کین ناٹ بی کاؤنٹ۔ مثال کے طور پہ ایسے اسم جن کو شمار کیا جا سکے تو کاؤنٹیبل، اور جن کو شمار نہ کیا جا سکے وہ کیا ہوتے ہیں، انکاؤنٹیبل ناؤن۔ فار ایگزامپل کاؤنٹیبل ناؤن کی بات کرتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ ایک پین ہے، اب پین میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ناؤن ہے، تو میں آپ کو 6 پین اگر دیتا ہوں تو کاؤنٹ کریں تو آپ آسانی سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 6 پین ہے۔ کیونکہ یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ اس طرح سے بکس ہے یا کوئی بھی چیز، وہ کیا ہے، کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ اچھا، اور انکاؤنٹیبل ناؤن کون سے ہوتے ہیں؟ اس کی مثال ہے ملک اور واٹر۔ اب میں واٹر جو ہے ہمارے پاس ہے، اس کے اندر کتنے پارٹس ہوتے ہیں واٹر کے اندر، کیا ہم وہ گن سکتے ہیں؟ نہیں، مالیکیول ان کی ہم گن ہی نہیں سکتے، امپاسبل ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ ہوگا ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن۔ تو کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ اچھا، ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے ایک دن سوال کیا تھا کہ سر سٹارز بھی تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی تو انکاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ ایسا نہیں ہے، کاؤنٹیبل ناؤن وہ ہوتا ہے جسے ہم کاؤنٹ تو کر سکیں نا، چاہے آپ 10 سٹارز کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو کاؤنٹ تو کر سکتے ہیں، چاہے آپ پورے نہ کر سکیں کاؤنٹ۔ اس طرح اگر ملک کو دیکھیں تو ملک کا آپ ایک پارٹ بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، امپاسبل۔ تو اسٹوڈنٹس ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، کہ چلو امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیچے یہ دیکھیں یہ پروناؤن ہے، اسی طرح سے پورے سٹیپ بائی سٹیپ میں نے لکھے ہیں اور بہت آسان ورڈنگ میں لکھے ہیں، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، تاکہ ہر کسی کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ سکیں، اور یہ آپ اپنے کسی بھی سلیبس میں اس کے لیے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔ اور میرے اسی طرح سے میں نے پارٹس آف اسپیچ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ میں بناتا رہوں تو میں نے ٹینسز بھی تیار کیے ہیں، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اس طرح سے جو بھی آپ کے گرامر کے اندر آپ کا پورشن ہے تو میں نے ان کے لیے یہ نوٹس بنائے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں، تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی گرامر کی بھی ویڈیوز بناتا رہوں، جہاں میں ایم اے اردو کی تیاری کے لیے تو ویڈیوز بنا رہا ہوں اور بناتا رہوں گا، تو میں جب آپ کہیں گے تو میں آپ کے لیے انگلش گرامر کی بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔